السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد کامران سعید۔ ناظرین، امریکہ اور چین کے درمیان حالیہ کشیدگی کو تاریخ کی بدترین کشیدگی قرار دیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ اسے تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ سمجھتے ہیں اور کچھ کے نزدیک یہ ایک نئی سرد جنگ کا آغاز ہے۔ دنیا کی ان دو بڑی معاشی اور ایٹمی طاقتوں کے درمیان اس کشیدگی کی وجوہات کیا ہیں اور مستقبل میں یہ کشیدگی کیا صورت اختیار کرنے جا رہی ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ We are setting out clear expectations for how the Chinese Communist Party is going to behave. China will definitely take a necessary and legitimate response. As far as closing additional embassies, it's always possible. گزشتہ ہفتے 21 جولائی 2020 کو امریکی حکام نے 2 چینی ہیکروں پر کووڈ-19 کی ویکسین کے لیے جاری امریکی تحقیق چوری کرنے کی کوشش کی فرد جرم عائد کرنے کے بعد اپنے شہر ہیوسٹن میں واقع چینی قونصل خانے کو بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ امریکی سیکرٹری مائک پومپیو نے کہا کہ چین کے خلاف یہ اقدام امریکی شہریوں کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اور ان کی نجی معلومات کو محفوظ بنانے اور امریکہ کی قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے۔ We are setting out clear expectations for how the Chinese Communist Party is going to behave. And when they don't, we're going to take actions that protect the American people, protect our security, our national security, and also protect our economy and jobs. چینی قونصل خانے کو بند کرنے کے حکم کے چند گھنٹوں بعد قونصل خانے کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں کچھ لوگوں کو صحن میں کاغذات کو جلاتے ہوئے اور اس کے بعد پانی سے آگ بجھاتے ہوئے دیکھا گیا۔ ناظرین، چینی قونصل خانے میں آگ لگنے کی خبر سن کر ہیوسٹن پولیس جائے وقوع پر پہنچی، لیکن پولیس کو عمارت کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ ہیوسٹن پولیس نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ رات کے 8:25 پر ہمارے افسران آگ لگنے کی خبر ملنے پر چینی قونصل خانے پہنچے۔ قونصل خانے کے صحن سے دھواں اٹھ رہا تھا، لیکن ہمارے افسران کو عمارت میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ناظرین، امریکہ کی جانب سے ہیوسٹن میں واقع چینی قونصل خانے کو بند کرنے کے فیصلے پر چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ سے اپیل کی کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر چین کو غلط راستے پر چلایا گیا تو چین اس سلسلے میں سخت رد عمل کا اظہار کرے گا۔ This is intentional sabotage to bilateral relations and is extremely outrageous. China strongly condemns it and urges the US side to withdraw its decision, otherwise China will definitely take a necessary and legitimate response. امریکہ نے چین کی اپیل پر اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا اور 25 جولائی کو امریکی شہر ہیوسٹن میں واقع چینی قونصل خانہ بند کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ چین کے مزید قونصل خانے اور ایمبیسی بند کرنے پر بھی غور کر سکتا ہے۔ As far as closing additional embassies, it's always possible. امریکہ کی اس اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے چین نے 23 جولائی کو اپنے شہر چنگدو میں واقع امریکی قونصل خانے کو بند کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا اور گزشتہ روز امریکی سٹاف نے قونصل خانہ خالی کر دیا۔ پیر کی صبح امریکی سٹاف کو قونصل خانہ خالی کر کے روانہ ہوتے ہوئے دیکھا گیا اور چینی شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس منظر کو دیکھنے کے لیے قونصل خانے کے باہر موجود تھی۔ ناظرین، 7 جولائی کو امریکہ کی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے چیف کرسٹوفر رے نے ایک تقریر کے دوران چین کو امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا۔ The greatest long-term threat to our nation's information and intellectual property and to our economic vitality is the counterintelligence and economic espionage threat from China. It's a threat to our economic security and by extension to our national security. 24 جولائی کو امریکہ نے ویزا فراڈ کے الزام میں 3 چینی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ادارے FBI نے ویزا فراڈ کے الزام میں 3 چینی شہریوں کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے، جبکہ 4 چینی شہریوں کے فرار ہو کر سان فرانسسکو میں قائم چینی قونصل خانے میں چھپنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کا دعویٰ ہے کہ فرار ہونے والے افراد چینی فوج کے اہلکار رہ چکے ہیں اور خود کو ریسرچر ظاہر کر رہے ہیں۔ ناظرین، امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی کوئی نئی بات نہیں۔ ان دونوں ممالک کے درمیان یہ کشیدگی ایک عرصے سے جاری ہے اور اس کشیدگی کی چند بڑی وجوہات میں سے
ایک تجارتی جنگ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین پر ایک عرصے سے غیر منصفانہ تجارتی پالیسی جاری رکھنے اور فکری ملکیت کی چوری کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ تجارت کے شعبے میں سن 2018 سے چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف اقدامات اٹھاتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں امریکہ کا چینی کمپنی ہواوے پر تجارتی اور فکری معلومات چوری کرنے کا الزام لگا کر 2019 میں ہواوے پر پابندی لگانا بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اپنے دوست ممالک کو ہواوے کمپنی سے معاہدے ختم کرنے کا بھی کہہ چکا تھا، جس کے بعد برطانیہ نے ہواوے کو اپنے 5G نیٹ ورک سے بین کر دیا تھا۔ امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی کی ایک بڑی وجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین پر یہ الزام بھی ہے کہ کورونا وائرس چین کی لیبارٹریوں میں تیار کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اکثر تقاریر میں کورونا وائرس کو چائنیز وائرس بھی کہتے رہے ہیں۔ I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus. ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس الزام کے مقابلے میں چینی حکام امریکہ پر یہ الزام لگاتے رہے کہ کورونا وائرس بنیادی طور پر امریکہ میں پیدا ہوا اور امریکی فوج اسے چین کے شہر ووہان میں لے کر آئی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ کورونا وائرس امریکہ میں وجود میں آیا تھا اور امریکہ کی افواج ہی اسے چین کے شہر ووہان میں لے کر آئی تھیں۔ البتہ چین کے پاس اس دعوے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ناظرین، امریکہ چین کشیدگی کی ایک اور بڑی وجہ ہانگ کانگ کا تنازع بھی ہے۔ چین نے چند ماہ قبل ہانگ کانگ میں جاری مظاہروں کو کچلنے کے لیے نئے سیکیورٹی قوانین کا نفاذ کیا ہے، جس کے بعد امریکہ نے ہانگ کانگ کو حاصل خصوصی تجارتی مراعات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ چین نے امریکہ کے ان اقدامات پر اسے چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی کی ایک اور بڑی وجہ جنوبی بحیرہ چین کا ایک تنازع بھی ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان اس بات پر تنازع ہے کہ چین قدرتی وسائل سے مالا مال جنوبی بحیرہ چین میں اپنی موجودگی میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ جنوبی بحیرہ چین میں تقریباً 11 بلین بیرل قدرتی تیل اور 190 ٹریلین کیوبک فیٹ قدرتی گیس موجود ہے، اور اس سمندری علاقے پر برونائی، انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن، تائیوان اور ویتنام بھی اپنی ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر ملکی افواج کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے ایکسکلوسو اکنامک زون میں جاسوسی پر مبنی سرگرمیاں کریں۔ اس کے برعکس امریکہ کا یہ موقف ہے کہ اقوام متحدہ کے سمندری قوانین کے مطابق چین کے مخالف ممالک کو جنوبی بحیرہ چین میں نیویگیشن کا مکمل حق حاصل ہونا چاہیے۔ ناظرین، امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی کی ایک اور وجہ چین کے علاقے سنکیانگ میں بسنے والے ویگر مسلمانوں کا مسئلہ بھی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ چین ایک لمبے عرصے سے سنکیانگ میں بسنے والے ویگر مسلمانوں کے انسانی حقوق سلب کرتا آ رہا ہے، جبکہ چین امریکہ کے اس الزام کو مسترد کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ چین کا اندرونی معاملہ ہے اور امریکہ کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین کے مطابق امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں حالیہ اضافہ امریکہ میں چلنے والی اندرونی سیاست کی وجہ سے ہے۔ Game for the Trump administration is crystal clear, and that is winning the election. This is not about improving economic security for Americans, American companies, no matter what they say. This is a politically motivated trade conflict. ناظرین، امریکہ اور چین کے درمیان اس کشیدگی کا مستقبل کیا ہے اور یہ کشیدگی مستقبل میں کتنی شدت اختیار کر سکتی ہے، اس بات کا انحصار اس بات پر ہے کہ امریکہ میں اگلی حکومت کس کی آتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔